بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دوں، اضمن لکم الجنہ، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کروں تو سچ بولوں، سچی بات کہوں۔ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا تُؤْمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے اس امانت کو اسی طرح واپس لوٹا دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے روکو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر زبان کی حفاظت کا کتنا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء وہ زبان سے یہ کہتے ہیں، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے، یعنی تیری وجہ سے ہمیں بھی نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ مسجد کے اندر تنہائی میں ایک سیاہ چادر اپنے اوپر لے کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر غفاری، ما ہذہ الوحدۃ، یہ اس قدر تنہائی کیوں ہے اور تم اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی جو ہے وہ بری صحبت، برے ساتھی، بدکار آدمی کے پاس بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، جب انسان کو ایک اچھا، نیک اور متقی اور پرہیزگار دوست مل جائے تو اس کے پاس بیٹھنا تنہائی سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ املاء الخیر خیر من السکوت، کہ انسان کا نیکی کی بات کہنا، پھیلانا، یہ خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے، اور شر والی بات پھیلانے سے انسان کا خاموش رہنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی بات کی تلقین کرے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ اور پھر خاموش رہنے سے، یا اسی طرح بندے کو پتہ ہے کہ میں شر پھیلا رہا ہوں تو فحش کلامی سے، بد کلامی سے جو ہے وہ انسان کا خاموش رہنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے زبان کی گارنٹی دے دیتا ہے، اس کی ضمانت دے دیتا ہے، میں اس کو جو ہے وہ جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صامت نجا،
جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کی، اور وہ شخص نجات پا گیا جو بندہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ انسان گناہ کو بھی دیکھیں اور گناہ کو دیکھ کر بھی خاموش رہیں۔ گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنے والا اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھیں فلیغیرہ، چاہیے کہ اس کو تبدیل کر دیں بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ اگلا بندہ زیادہ طاقتور ہے تو اپنی زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھ لیں، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو برائی ہے اس کو دیکھ کر حکمت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور دین اسلام کو حکمت کے ساتھ پھیلانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔